السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک نماز کے بعد ہمارے نمازی ساتھیوں میں سے، ہمارے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک لون دیا جا رہا ہے، اور لون کا پروسیس یہ ہے کہ 5 سے 6 لوگوں کا ایک سموہ، ایک گروپ بنتا ہے، اس میں ایک بندہ مکھیا بنتا ہے۔ تو گورنمنٹ یعنی ایک وہ پورا گروپ بناتے ہیں، جو بھی سسٹم ہوگا گورنمنٹ اس مکھیا کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتی ہے 1,00,000 روپیہ۔ پھر اس کا وہ جو پوری کمیٹی بنتی ہے، گروپ بنتا ہے، جو سموہ بنتا ہے، وہ کچھ کنڈیشن وغیرہ لگتی ہیں اس کے ساتھ، ان لوگوں سے جو ہے بات چیت جو بھی ہوتی ہے اس کے بہاف پر یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ ان کی قسطیں کتنی بنیں گی۔ ان قسطوں میں وہ لون ان کو چکا دینا ہوتا ہے، جتنی بھی بنتی ہیں، مثلا 5,000 پر منتھ یا جس بھی طرح سے۔ تو وہ اس طرح سے وہ 5-6 لوگوں کا سموہ ہوتا ہے، اس کو 1,00,000 روپیہ مکھیا کو ملتا ہے، اور وہ سارے لوگ اپنا بزنس وغیرہ جو کام چھوٹا موٹا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح لون گورنمنٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اتنی تفصیل ان کی طرف سے ملی۔ اب ان کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو گورنمنٹ 1,00,000 روپیہ لون دے رہی ہے، کیا یہ لون لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے یہ تفصیل بتائی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ سموہ بنتا ہے، پھر اس کا ایک مکھیا ہوتا ہے، پھر مکھیا کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ گورنمنٹ کی طرف سے 1,00,000 روپیہ آتا ہے، پھر وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، پھر وہ سارے مل کے اس کو پر منتھ جیسے 5,000 روپے منتھلی قسط بنتی ہے، تو وہ گروپ کے جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں ان کے حساب سے وہ ڈیوائڈ ہو کر، یعنی جیسے 5 ممبر ہیں گروپ میں، تو پر ممبر 1,000 روپیہ ان کے اکاؤنٹ سے گورنمنٹ یعنی بینک سے کاٹ لیا جاتا ہے، تو وہ منتھلی جو ہے 5,000 جیسا بھی وہ تھا۔ تو میں نے کہا اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ دے کیسے رہی ہے، کس کو دے رہی ہے، کس سے لے رہی ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ گروپ کو دے رہی ہے، سنگل پرسن کو دے رہی ہے، یا وہ پھر گورنمنٹ واپس کیسے لیتی ہے، اس کی ریکوری کیسے کرتی ہے، قسطیں کیسی بنتی ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو گورنمنٹ پیسہ دے رہی ہے 1,00,000 روپیہ، اس کے بدلے میں آپ کو پے کتنا کرنا ہے، یعنی گورنمنٹ کو چکانا کتنا ہے۔ اگر وہ زیادہ چکانا ہوتا تو مسئلہ الگ تھا، اگر سیم چکانا ہے تو مسئلہ الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، 1,00,000 دیا ہے گورنمنٹ نے اور 1,00,000 ہی گورنمنٹ کو واپس کرنا ہے۔ میں نے کہا پھر جائز ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ زیادہ دینا ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ انٹرسٹ اور سود جو ایکسٹرا دینا ہوتا وہ ناجائز ہوتا، اور یہ عمل ناجائز ہو جاتا۔ یعنی پیسہ 1,00,000 لیا اور 1,00,000 دیا، یہ تو جائز ہے، لیکن اس کے اوپر سے اگر گورنمنٹ نے اس کے اوپر بیاج، سود کتنا بھی پرسنٹ لگایا ہوتا، چاہے وہ 1% ہی کیوں نہ ہوتا، وہ جو ایکسٹرا پیمنٹ دیا جاتا، یہ ایکسٹرا پیمنٹ دینا ناجائز تھا، کیونکہ یہ سود تھا، اور سودی معاملہ کرنا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم میں ایسی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں کہ اگر اس سے باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جنگ کا اعلان کرے وہ بھلا کہاں کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا میں کیا اور آخرت میں کیا۔ تو اس لیے ہمیں سودی معاملات نہیں کرنے چاہیے کبھی بھی، نہ سود لینا چاہیے نہ سود دینا چاہیے۔ احادیث شریفہ میں ہم کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سودی معاملات میں گواہ بننے والے پر، خلاصہ یہ کہ سود سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی لنک ہوتے ہیں، سود دلوانے والا، سود پر گواہ بننے والا، سودی معاملات میں کام کرنے والا، ان سب پر لعنت فرمائی، اور یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں گے یہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے سود کے معاملات سے، کہ ہم لیں یا دیں یا گواہ بنیں یا دلوائیں کسی کو، یا اس کی لکھا پڑھی کریں یا اس کا ایگریمنٹ کریں، ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خلاصہ یہ کہ آپ کوئی بھی، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو یا کسی کا بھی ہو، آپ جتنا پیسہ لے رہے ہیں اتنا ہی پیسہ اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کا یہ معاملہ جائز ہے، لیکن آپ جتنا پیسہ لیتے ہیں اس سے زیادہ یا اس سے کم دیتے ہیں تو پھر یہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جتنا لے رہے ہیں اس سے زیادہ پے کریں، یا اسی طرح آپ کسی کو اگر دیں گے اس سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو یہ بھی ناجائز عمل ہے، آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔